Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is your host Nausheen Tariq, live on Voice of Toronto TV in your favorite show, Aapka Advisor. Nasreen, as you know, this program is based on different topics اور آپ ہی کے ایشوز اور پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم ایکسپیرینسڈ اور پروفیشنل لوگوں کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے جو کہ مارگیج سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے. ناظرین فون اٹھائیے, نمبر گھمائیے اور پرابلمس حل کروائیے. ہمارا فون نمبر ہے 9056704114 اور میں اردو میں بتا دیتی ہوں 9056704114 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اینڈ فار یور فیڈ بیک our email is voiceoftorontotv@gmail.com. ناظرین ریئل اسٹیٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ گزشتہ آپ کہہ لیں کچھ سالوں سے اس میں بہت زیادہ تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یہ تبدیلیاں خوش آئند ہیں یا خوفناک ہیں یہ تو ہم اپنے گیسٹ سے ہی پوچھیں گے, لیکن اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے اس کا بہت برے نتائج بھی آئے ہیں اور جو لوگوں کی بائنگ پاور ہے ناظرین وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. گھروں کی جو پرائسز ہیں وہ بہت ہائی ہو گئی ہیں اور گھروں کی پرائسز کب بہتر ہوں گی, مارکیٹ کب سٹیبل ہوگی, یہ بھی ہم بات چیت کریں گے. اور جو مارگیج سیکٹر ہے ناظرین وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت سے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں. گھر کو خریدنا اور یعنی اس کو پسند کر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے مارگیج کیسے لینی چاہیے, کون سی ٹائپ کی لینی چاہیے. either you have to go with a fixed mortgage or you have to stick with flexible mortgage. یہ کون سی مارگیج آپ کے لیے بہتر ہوگی یہ ہم اپنے آج کے گیسٹ سے پوچھیں گے. تو ہمارے جو گیسٹ ہیں ناظرین وہ بہت ہی ویل نون, ہماری کمیونٹی میں بہت ہی ویل نون پرسنالٹی ہیں, بہت سکسیزفل بزنس مین بھی ہیں. ان کا ہم چلیں انٹروڈکشن کرواتے ہیں. مسٹر آفتاب رشید ہیں, لائسنسڈ پرائیویٹ اینڈ ریزیڈینشیل بروکر ہیں جی, اور یہ بینکنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, اور یہ 3 کانٹیننٹس میں بھی کام کر چکے ہیں, ایشیا, یورپ اور نارتھ امریکہ میں. اور چلیں ویلکم کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم سر, ہیو اے گریٹ ایوننگ. بہت شکریہ نوشین. آپ کا سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس بات کا موقع دیا کہ ناظرین کے سامنے ہم کچھ ایسی باتیں ڈسکس کریں جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں, انہیں صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو آج ہم بہت ساری ایسی چیزیں باتیں کریں گے کہ جس سے ناظرین کے ذہنوں کے سوالات کے جوابات ملیں گے ہمیں. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور کمپنی اینڈ what services do you provide for mortgages. ایسا ہے کہ میں لائسنسڈ مارگیج بروکر ہوں اور ہم ریزیڈینشیل اور پرائیویٹ مارگیجز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کمرشل اور بزنس لونز بھی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو بھی جو صاحبان دیکھنے والے ناظرین ہمارے اس سلسلے میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ ہماری کمپنی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سروسز ہیں. تو اس کے بعد ہم آگے بات کر کے تو مزید اس کے اپنے رابطے کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر میں پوچھنا چاہوں جس طرح کوئی ہیں ہمارے جو نیو کمر ہیں یا کوئی ایسا جو ریسنٹلی یا نیئر فیوچر میں گھر کو بائی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اسٹیپس ہمیں بتا دیجیے کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں جن سے وہ اسٹارٹ کریں اپنے گھر کی بائنگ. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے نوشین. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے جی. تو جیسے کہ کوئی بھی شخص ہے, مثلا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کریں کہ مجھے 3000 اسکوائر فٹ کا گھر دلا دیں, اس میں 4 بیڈ روم ہوں, اس میں بیسمنٹ ہو, اس میں ایسے آگے بھی لان ہو, پیچھے بھی ہو, اور ایسا ہو اور ویسا ہو. اب وہ جب اس کو ہم ڈالتے ہیں اپنے سسٹم میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی جو قیمت ہے وہ ان کی انکم سے میچ نہیں کر رہی. صحیح. تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنا بجٹ, اپنی لمٹ ان کو پتہ لگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کہ بھئی وہ ان کی لمٹ کیا ہے, پھر اس لمٹ کے اندر پھر ان کو گھر دیکھنا ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پہ لانے. ایگزیکٹلی یہ اس طریقے سے وہ ہوگا.
اور یہ ہے کہ اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گھر خریدنے کا ارادہ کریں تو کچھ تھوڑے سے سٹیپس ایسے ہیں کہ جو خود ان کو کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہیں کہ جیسے کہ یہ جو ڈیٹس ہوتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ڈیٹس کو انہیں کنٹرول کرنا ہوگا. میں اس کی ایسے مثال دوں کہ جیسے کہ وہ ابھی گھر خریدنے جا رہے ہیں لیکن وہ سوچ رہے ہیں وہ یار میں نے تو گاڑی ابھی نہیں لی تو گاڑی بھی لے لیتا ہوں میں. اور ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھر کا ہم نے وہ فرنیچر نہیں لیا تھا تو وہ بھی اس کے لیے بھی کریڈٹ پہ ہم کر لیتے ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں, گھر ہم بعد کر لیں گے. تو ہوتا کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں آپ فار دا ٹائم بینگ پوسٹ پون کیجئے, پہلے گھر کو پرائرٹی کیجئے, کیونکہ یہ چیزیں جب ڈیٹ جو ہوتے ہیں یہ جب آپ کے کریڈٹس پر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے بڑا یہ جو اس کا کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ڈالتے ہیں. صحیح. تو میں آپ کو یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کوالیفیکیشن آپ نے ورڈ یوز کیا ہے اس کا یہ وٹ از پری کوالیفیکیشن اور یہ کوالیفیکیشن کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایکچولی یہ پری کوالیفیکیشن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک خاص قیمت کے گھر کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کوالیفائی کر گیا ہے اب وہ سوچے کہ اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اب تو میں, لیکن اس کا جو فائنل اپروول ہوتی ہے وہ ایک انڈر رائٹنگ پروسیس ہوتا ہے جو لینڈر کرتا ہے جب ہم یہ سبمٹ کرتے ہیں کسی بینک میں کسی انسٹیٹیوشن میں, وہاں اس کا ایکچوئل پروسیس ہوتا ہے. لیکن اس کا سملر پروسیس ایک چھوٹا سا ہم کر کے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کے ہم میجر چیزیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنی لمٹ میں آپ یہ گھر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کوشنز ہوتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں. اگر نہیں وہ لے سکتے ہیں تو پھر اس کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سٹیپس لے لیجئے تو تاکہ آپ آنے والے مہینوں میں دنوں میں آپ اس کے لیے کوالیفائی کر جائیں. تو یہ پری کوالیفیکیشن کہلاتی ہے. اوکے, نائس نائس. اچھا, اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ وٹ از دا سگنیفیکینس آف ڈاؤن پیمنٹ, اور یہ ہے کہ 5% یا 0% ڈاؤن پیمنٹ کیوں نہیں ہے؟ اٹس 20% ڈاؤن پیمنٹ, اٹس بہت زیادہ ہائی نہیں ہے یہ آپ نے پھر بہت اچھا کوشچن کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. ڈاؤن پیمنٹ دس از دا اونلی تھنگ, یہ واحد چیز ہے جو فرق ہے ایک رینٹر میں اور مالک مکان میں. اوکے. جس رینٹر کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے آ گئے وہ ہوم اونر یا مالک مکان بن جاتا ہے. جس کے پاس یہ ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے وہ رینٹر رہتا ہے. صحیح ہے. پیمنٹ دونوں کرتے ہیں, وہ رینٹ کی پیمنٹ کر رہا ہے, یہ مارگیج کی پیمنٹ کر رہا ہے, دونوں پیمنٹ کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ڈاؤن پیمنٹ کا ہے. پہلی بات. اب آپ آ جاتے ہیں 5% پہ, 10% پہ, 20% پہ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ ہماری کوالیفیکیشن میں, مارگیج کوالیفیکیشن میں اس کو کوالیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ جتنی آپ کم ڈاؤن پیمنٹ کریں گے اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ اور انکم ریکوائر ہوگی. صحیح. جب آپ زیادہ اس میں ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو جو اس کی کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا وہ نیچے آ جاتا ہے. پھر اور ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو اور نیچے آ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ کوالیفائی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا میں آپ کو اس طریقے سے بھی بتاؤں کہ فون لیجیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا ایک کوشچن تھا آپ کی گیسٹ کے ساتھ. جی جی. ایک گھر ہم نے بک کیا تھا اور 10% ڈاؤن پیمنٹ کی تھی. اب اس کی پوزیشن ہو گیا, پوزیشن کرنا ہے, اب وہ جاب چلی گئی ہے, اب کریڈٹ اسکور بھی افیکٹڈ ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا کہ کیسے واپس کریں گے. 10% بیٹر کو دے دیا ہوا ہے. 10% انہوں نے دے دیا ہوا ہے جی, اور جاب چلی گئی ہے. اب
جی ہاں جی دیکھیے ابھی ہم نے پری کوالیفیکیشن، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ہاں جی بہت شکریہ، ہم نے آپ کا کویسچن لے لیا ہے، ابھی ہم اس کو آن ایئر آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی ہم نے پری کوالیفیکیشن کی بات کی تھی. پری کوالیفیکیشن کا یہی پرپز ہوتا ہے کہ اس میں ہم اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے اسیس کرتے ہیں. ان کا بھی سچویشن یہی تھی کہ جب انہوں نے گھر بک کرایا تھا تو انہوں نے پری کوالیفیکیشن کرائی تھی، تو اس وقت ان کی جاب تھی، اس کا جتنی انکم تھی اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اتنے کا گھر لے سکتے ہیں. انہوں نے گھر بک کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کی کلوزنگ قریب آ رہی ہے تو ان کی جاب نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کی انکم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک انکم نہیں ہوگی ان کی مارٹگیج اپروو نہیں ہوگی. تو یہ ایک چیز ہے، ایشو ہو گیا، یہ ایشو ہے ان کا. تو یہ چیز ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اوکے، تو اس کو یہ سالو کرنے کے لیے کیا، یعنی ان کا جاب دیکھیے وہ ایک ہی ان کی کوئی نہ کوئی انکم ہونی چاہیے، جاب ہونی چاہیے ان کے پاس، تاکہ وہ دیکھیے انکم جو ہے یہ کیوں کہتے ہیں، میں اس کو ایک بڑے سادہ سے طریقے سے میں بات کرتا ہوں کہ فرض کریں میں آپ کے پاس کچھ پیسے مانگنے کے لیے آتا ہوں. یہ مارٹگیج جو ہے یہ پیسے ہی ہوتے ہیں نا جو دیے جاتے ہیں گھر کے لیے. جی جی ٹھیک ہے نا. آپ سب سے پہلا کام جو ہوگا آپ کا وہ یہ ہوگا کہ آپ یہ ایشور کریں گی کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے یا انکم ہے، میرے پاس اتنی میرے ریسورسز ہیں کہ میں یہ پیسے آپ کو واپس کر سکوں. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں تو کماتا ہی نہیں ہوں، میری تو جاب ہی نہیں ہے، تو میرے پاس کیا ریسورس ہوگا میں آپ کی وہ، تو آپ مجھے پیسے نہیں دیں گی. اپنے آپ کو تھوڑا سالڈ شو کروانا پڑے گا. ہاں تو یہی چیز لینڈر ہے. لینڈر بھی یہی چیز دیکھتے ہیں، جو بینکس ہیں، جو لینڈرز ہیں، وہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم یہ اتنی پیمنٹ کریں گے تو آپ ہمیں واپس کریں گے یہ پیسے. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہم مارٹگیج لون لیتے ہیں، یہ ابھی ہم نے ذکر کیا 10% کا، 20% کا. بالکل. آپ دیکھیں جو ہمارا حصہ ہے اس پورے مکان میں وہ 10 ہے یا 20% ہے. 80% اور 90% تو بینک دے رہا ہے. تو وہ جب 90% حصہ وہ ڈال رہا ہے اس کے اندر، ہم 10% یا 20% ڈال رہے ہیں، تو وہ اپنے ساری چیزیں شیور کرے گا. کیونکہ اگر کل کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمارا 10 یا 20% کا نقصان ہوگا، اس کا 80% کا نقصان ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں وہ مد نظر رکھتے ہیں. بالکل بالکل. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے بہت اچھے سے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. اور آئی ایم شیور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو، اور جنہوں نے کال بھی کی ہے ان کو بھی حل ان کا مل گیا ہوگا. آپ کے لیے جاب ہونا بہت ضروری ہے، انکم کا ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین اسی طرح کی ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے، جلدی جائیے اور واپس آئیے. ول بی رائٹ بیک. Are you buying a home and need a mortgage? Are you taking money out of your home equity or refinancing your mortgage? Do you know your budget, how much you qualify for? Don't guess. Talk to a professional. You need an experienced and professional mortgage broker to help you get the right mortgage. We have over 30 years of banking and financing experience with thousands of satisfied clients. We can help you take important and right decisions in your life. Aftab Rashid Mortgage Broker. Call 647-300-3304 or visit xbanker.net. We are professionals. We are ex-banker. جی ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے، اور ہمارے ساتھ مسٹر آفتاب رشید ہیں جو کہ لائسنس بروکر ہیں. ان سے بڑی فائدہ مند گفتگو چل رہی ہے. اور ابھی سر ابھی جو کال آئی تھی وہ ابھی مجھے پھر سے اس کا ہو رہا ہے. اگر وہ اس نے 10% انہوں نے اپنا جو ہے وہ کر لیا تھا، انہوں نے دے دیا، پیمنٹ کر دی تھی، لیکن جاب لیس ہو گئے. لیکن اس کا کوئی تو حل ہوگا، کیونکہ وہ بیچارے اب کیا کریں گے اسے؟ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کو دہرانے کا. میں ایکچولی آپ کو اس سوال کا ایکچوئل جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو جن سے ہم مارٹگیج لیتے ہیں ان کو لینڈرز کہا جاتا ہے. یہ لینڈرز 3 قسم کے لینڈرز ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے اے لینڈر. اے لینڈر میں موسٹلی، سب نہیں، موسٹلی بینکس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا ایک ان کا بڑا ہائی کرائٹیریا ہوتا ہے. وہ کریڈٹ سکورز بھی بڑے ہائی مانگتے ہیں اور ان کی بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر جن کے اتنا اچھا کریڈٹ سکور نہیں ہوتا وہ اس سے کم لیول کا بی لینڈرز ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو بی لینڈرز ایسے جن کے کریڈٹس اتنے اچھے نہیں ہوتے،
تو ان کے لیے وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھی وہ کر لیں. یعنی پھر یہ بی لینڈر کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ میں آپ اسی طرف آ رہا ہوں. ان کا مسئلہ نہ اے لینڈر کا ہے نہ بی لینڈر کا ہے. ان کا مسئلہ ایک ایسے لینڈر کا آ جاتا ہے جو کہ ایک رسکی ایریا میں جا کے کھیلتے ہیں اور وہ کہلاتے ہیں پرائیویٹ لینڈرز. ٹھیک ہے. یہ جن کے پاس جاب نہیں یا اس ٹیمپریری جاب ایسے چلی گئی ہے وہ ابھی اور گھر بک کر لیا ہے اور وہ ابھی اس سچویشن میں ہے کہ ابھی نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ پرائیویٹ لینڈر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ اگر ہم سے کانٹیکٹ کریں تو ہم ان کا یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا یہ سچویشن ہوتی ہے کہ یہ پرائیویٹ یہ جو بینکس ہیں یہ 10 سے 15% تک بھی لے لیتے ہیں, لیکن یہ جو پرائیویٹ لینڈر ہوتے ہیں ان کی منیمم ڈاؤن پیمنٹ 20% یہ مانگتے ہیں. اوکے. تو 20% ڈاؤن پیمنٹ کے ہونے کے بعد یہ کوالیفائی کر لیں گے پرائیویٹ لینڈر کے لیے. اس سے کم از کم ان کی یہ گھر بھی ان کو مل جائے گا اور ان کی یہ پیمنٹ ضبط ہونے سے بچ جائے گی. یہ ان کو ایک اس کا سلوشن اس کا سامنے ہے. بہت میرا خیال ہے کافی ریلیکس یہ سلوشن آپ نے دے دیا ہے. اگر کوئی اور بھی یعنی اس سچویشن میں ہے تو حل ہے جی ہمارے پاس. ضرور آپ پرائیویٹ جا کے ان سے آفتاب رشید سے ہی آپ جا کے کانٹیکٹ کریں اور وہ انشاءاللہ ضرور آپ کا مسئلہ حل کریں گے. سر میں کہہ رہی ہوں جو آپ کا یہ ڈاؤن پیمنٹ کا ہے اس کے لیے اگر کوئی اسسٹنٹ پروگرام اگر کوئی ہو تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی بھی اویئرنیس ہم دے سکیں. اگر جی ایسا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے اس کے سلوشنز رکھے ہیں. ایک فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ ایسا ہے کہ 2 ان کے آپشنز دیتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے کہ 5% جو ہے وہ نیو کمر ڈالے گا اور 5% گورنمنٹ ڈالے گی, اور دوسرا ہوتا ہے کہ 10% وہ ڈالیں گے اور 10% گورنمنٹ ڈالے گی. ٹوٹل 20% ہو جائے گا. پہلے میں 10% ٹوٹل ہو جائے گا, 5% ان کا کسٹمر کا اور 5% گورنمنٹ کا, یہ 10%, اور دوسرے میں 10% گورنمنٹ کا اور 10% کسٹمر کا 20%. تو یہ ان کا ایک پروگرام ہے. ایک تو اس طریقے سے ہوتا ہے ہاف اینڈ ہاف ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اور سچویشن یہ ہے کہ ایک اور آپشن دیا جاتا ہے اور وہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کے لیے اگر آپ کے نیکسٹ ٹو کن سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ بہن بھائی, اگر ان میں سے کوئی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ ایز اے گفٹ کرنا چاہتا ہے, وہ مدد کے طور پہ دینا چاہتے ہیں. جیسے بہت سارے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں. جیسے کیس میں مجھے یاد ہے ایک صاحب کی بہن جو تھیں وہ دبئی میں بڑی اچھی پوزیشن پہ تھیں, تو ان کو ڈاؤن پیمنٹ کے لیے پیسے چاہیے تھے, تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے وہ گفٹ کی تھی ڈاؤن پیمنٹ. اچھا نائس. تو یہ اس طریقے سے دوسرے لوگوں سے بھی آپ پیسے صرف اپنے جو سگے رشتہ دار ہیں جیسے کہ بہن بھائی ماں باپ بلڈ ریلیشن ان سے آپ لے کر تو یہ ایز اے ڈاؤن پیمنٹ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈاؤن پیمنٹ ڈالنے. تو یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ چلو خود کے پاس نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو وہاں سے پورا کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ بات ہو رہی ہے 5% آپ کے پاس ہے اور 10% کی ریکوائرمنٹ ہے تو 5% آپ ڈال لیجئے, 5% ان سے لے لیجئے. اوکے نائس. یہ بھی اچھا ہو گیا. چلیں یہ بھی کافی اچھا یہ آپ نے اس کا آنسر کیا ہے. اچھا اگر میں پوچھنا چاہوں, جیسے آپ بہت بزی رہتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے اپروول کی اسٹیمپ لگا کے فائل واپس کی جائے. اگر کسی کے دیکھا جائے اگر کسی کے کریڈٹ سکور اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا آپ کے پاس آپشن ہوگا؟ اس کے لیے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا, اس کو میں مزید ایلیبریٹ کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے کریڈٹس اچھے نہیں ہوتے. بالکل. اچھا اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پرابلم ہے, بلکہ بہت ساری دفعہ ان کی جاب اس قسم کی ہوتی ہے, ان کی مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے, ان کا سچویشن یہ تھی کہ وہ یو ایس میں جایا کرتے تھے. تو وہ ان کی پیچھے پیمنٹس ڈیو ہوتی تھی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا, اور وہ بیچارے ٹرک چلا رہے ہوتے تھے.
وہ واپس پہنچتے تھے تو پھر پتہ لگتا تھا کبھی 1 مہینے کی ان کی ڈیو ہو گئی ہے, کبھی 2 مہینے کی ڈیو ہو گئی ہے. تو یہ چیز کریڈٹ سکور پہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس سے جب کریڈٹ سکور گرتا ہے تو پھر اے لینڈرز جو ہیں وہ لینے سے منع کر دیتے ہیں, پھر بی لینڈرز جو ہیں وہ ان کو آفر کرتے ہیں. تو اگر کسی صاحب کے پاس کریڈٹ سکور کم ہو گیا ہے, جیسے کہ یہ کچھ پیمنٹس پرابلمس ہو گئی ہیں, کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا, کوئی بیمار ہو جاتے ہیں, یا کوئی ٹیمپریری لے آف ہو جاتا ہے, اس سچویشن میں وہ پرابلم کرتے ہیں تو اس سے کریڈٹ سکور افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پھر بھی گھر لے سکتے ہیں, آپ گھر لے لیں. یہ چیز جب آپ گھر لیتے ہیں تو یہ کوئی پہلی اور آخری چیز نہیں ہوتی. آج جو آپ کی مارگیج ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ باقی زندگی یہی کچھ رہے گا. بعد میں آپ کی جب سچویشن امپروو ہوگی تو اسے اور بیٹر امپروو کر کے تو اے لینڈرز کے پاس ہم لے جائیں گے, اپڈیٹ کر سکتے ہیں جی, اس کو امپروو کرا کر لے جائیں گے, آپ کو بیٹر ریٹس بھی مل جائیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے کسی چیز کو. یعنی اگر آپ کے کریڈٹ سکور نہیں اچھے ہیں پھر بھی گھبرانا نہیں ہے. ہم نے گھبرانا کسی سچویشن میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس آفتاب رشید صاحب ہیں جو ہر پرابلم کا سلوشن آپ کو دے رہے ہیں. اچھا سر, اگر اب میں یہ پوچھوں کہ مارگیج کے بہت ساری ٹائپس ہیں, آپ سمجھیں ایک فکسڈ ہوتی ہے, کوئی ویریبل ہوتی ہے, ریزیڈینشیل ہے, کمرشل ہے, ایک کوئی وہ ہوتی ہے کیا اس کو بولتے ہیں ملٹی پراپرٹیز بھی کوئی بلا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا, اگر آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ ڈیفائن کر دیں. میں آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جو فکسڈ مارگیج ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 4 سے 5 سال تک بھی, اور اب تو 7 سال بھی اویلیبل ہیں, لیکن یہ کہ جنرلی 5 سال کی مارگیج لوگ لیتے ہیں. تو 5 سال تک وہ ایک فکس ہو جاتا ہے کہ بھی اب آپ کا یہ ریٹ ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, تو گورنمنٹ کوئی بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی 5 سال تک ان کے مارگیج کے انٹرسٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا, پہلے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کافی لیٹ یعنی انکریز ہوتے تھے, اب یہ ڈے بائی ڈے جلدی کرنا شروع ہو گئے. جی, میں اس کو بھی اس کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد اس طرف بھی آ جاؤں گا میں. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے ویریبل مارگیج. ویریبل یہ ہوتی ہے کہ جو بینک کا پرائم ریٹ ہوتا ہے اس سے وہ 50 BPS پوائنٹس ہوتے ہیں, ہمارے کی ٹیکنیکل ٹرم ہے, یا 80 BPS, اس سے کم ہم جو ہے وہ اس کو انٹرسٹ ریٹ دے دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب جیسے کہ گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, جیسے فرض کریں کہ آج ان کا ریٹ جو تعین کیا گیا ہے وہ 3% ہے. اب گورنمنٹ نے 25% بیسس پوائنٹ اور بڑھا دیے تو ان کا 3.25 ہو جائے گا. پھر انہوں نے گورنمنٹ نے 3 مہینے کے بعد پھر بڑھا دیے 25, تو وہ پھر ان کا 3.50 ہو جائے گا. تو وہ بڑھتا رہے گا, وہ اس کے ساتھ لنک ہوا ہے کیونکہ یہ ویریبل ہے, یہ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز فکس اور ویریبل. تو اگر کسٹمر کو آپ گائیڈ کرنا چاہیں کہ فکسڈ بیٹر ہے یا ویریبل بیٹر ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ ایکچولی یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سجیسٹ اور ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں جس میں تنخواہ آ رہی ہوتی ہے. تو تنخواہ جس کی فکس ہوتی ہے اس کو جب یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی پیمنٹ بھی فکس ہے تو وہ اپنے بجٹ میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو وہ ان کے لیے پھر یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آج ان کی پیمنٹ فرض کریں 2000 ہے, 2-3 مہینے کے بعد ریٹ بڑھ گیا تو وہ 3200 بن گئی, پھر اور بڑھ گیا تو 3600 بن گئی, تو وہ ان کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ جو جن کی سیلری ہے وہ پریفر کریں کہ اس کو فکس ریٹ پہ کر لیں. اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یا کہہ لیا جائے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیلری پر ہوتے ہیں, لیکن سب لوگ تو سیلری پر نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جس کو ہم بزنس فار سیلف یا سیلف امپلائڈ کہتے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. ان کی انکم ڈفرینٹ طریقے سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمیشنز کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ کار سیلز پرسنز ہوتے ہیں, یا اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ
پیورلی کمیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اور طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ سب کی کیلکولیشن کا کیٹیگریز ہیں جو ہم ڈفرینٹ طریقے سے اس کو اسیس کرتے ہیں تاکہ یہ اسے. ابھی میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں، وہ جو آپ نے کیا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. جی دیکھیے یہ ایسا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے میجرمنٹس ہوتے ہیں اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں آپ کو ایک ایسی مثال بتاتا ہوں جس سے کہ تھوڑا سا یہ سمجھنے میں ہو. مثال کے طور پر ہم ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اچانک چڑھائی آ گئی سامنے، تو بس والے نے جو ڈرائیور ہے اس نے انجن کو پاور دی اور تھروٹل دیا، تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ جھٹکے کھانے لگ گئے. اب یہ ان لوگوں کے لیے ٹیمپریریلی تو بہت کوئی اچھی چیز نہیں، ناخوشگوار بات ہے، لیکن اس چڑھائی پر چڑھنے کے لیے وہ ضروری ہے. تو یہی چیز کو اب ہم اس پر لے کر آتے ہیں اکانومی کی طرف، کہ اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ ایسے میجر کرتی ہے جو عام آدمی کو بظاہر اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ اس اکانومی کے لیے لازم ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر وہ نہیں کرے گی تو اکانومی زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کو جو ان کی پاسبلٹیز ہیں جو ہم ہاؤسنگ کی اگر بات کریں تو وہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے، ٹھیک ہے، یہ کرونا کے بعد آئی گیس کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے مجھے لگ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے کرونا کے دوران اس سے پہلے جو تھے وہ انٹرسٹ ریٹ کم تھے، 3.67 سم تھنگ. لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت جب یہ انٹرسٹ ریٹ کم تھے اس وقت گھروں کی پرائسز بہت زیادہ تھیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے تو گھروں کی پرائسز کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بائرز پوائنٹ آف ویو سے. اب دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم تھا، لیکن وہ گھر جو 7 لاکھ کا تھا وہ 10 لاکھ میں مل رہا تھا. اب جب میں 7 لاکھ والا گھر 10 لاکھ میں لینے جاؤں گا تو اس کے لیے زیادہ ڈاؤن پیمنٹ کروں گا مجھے. بالکل ٹھیک ہے، زیادہ مجھے پیسے درکار ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب میں 1 ملین کا جو میں مارگیج لوں گا تو اس کی مجھے پیمنٹ بھی ہر مہینے 1 ملین کی کرنی پڑے گی. بالکل. اب انٹرسٹ ریٹ اوپر گیا لیکن گھروں کی پرائسز گر گئی. ٹھیک ہے. جب وہ گر کے فرض کریں کہ 7 لاکھ پہ آ گئی تو اب مجھے 10 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ نہیں کرنی، 7 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اور جب میرے پر لون آئے گا وہ 7 لاکھ کا آئے گا تو مجھے 1 ملین کے برابر جو لون ہے اس کی پیمنٹ نہیں کرنی، 7 لاکھ کی برابر لون کی پیمنٹ کرنی ہے تو مجھے کم پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے جس سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکچولی یہ عوام کے لیے بہتر ہے تاکہ ان کے لیے گھروں کی پرائسز کم ہو گئی ہیں. یہ وقت ہے کہ وہ گھر خریدیں کم ڈاؤن پیمنٹ پہ اور کم انسٹالمنٹ پہ ان کو گھر مل جائے گا. اگر میں یہ کہوں کہ 2023 جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے بہترین سال ہے، میں کہتا ہوں کہ گھر خریدنے کے لیے ہر سال بہترین ہے. جب بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں کچھ نہ سوچیں، پہلا کام یہ کریں گھر خرید لیں. انتظار نہ کریں، گھر خرید لیں. گھر خرید کے انتظار کریں. ٹھیک ہے، ہو جائے گا. ہماری اس میں ٹرم میں کہا جاتا ہے ڈونٹ ویٹ ٹو بائی دا ہوم، بائی ہوم اینڈ دین ویٹ. بالکل. اچھا، بہت ٹھیک، بہت پرفیکٹ. اچھا صحیح. اور جناب بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے اور پروگرام کا ٹائم ابھی تھوڑا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسیجز آئے ہیں سر آپ کے لیے بھی کہ جو پوچھ رہے ہیں، جو ان کے کویسچنز ہیں، لیکن ہم چاہیں گے، آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایک اور 2-3 سیشن ہمارے ساتھ کریں تاکہ جو کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، کافی بڑا ٹاپک ہے اور اس کے کافی سارے آپ کو پتہ ہے ٹائپس ہیں مارگیجز کی، اور وہ اس ایک پروگرام میں ہم کور نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اور آپ ادھر تشریف بھی لائیں گے. اور ایک اور کویسچن اگر لاسٹ میں جاتے ہوئے اگر میں پوچھوں آپ سے کہ بہت سارے بینکس ہیں، بڑے بڑے بینکس ہیں، اچھے خوبصورت بینکس ہیں اور وہ بینیفٹ بھی دیتے ہیں اور ان کے پاس جو ہیں لوگ بھی ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، تو کیوں لوگ آئیں آفتاب رشید کے پاس؟
جی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے اور بڑا اچھا کویشچن کیا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ جیسے کہ فرض کریں 20 دکانیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو چیز لینی ہے تو آپ 20 دکانوں کے پاس جائیں گی, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اس چیز کی, اس ایک ہی چیز کی یہاں کیا قیمت تھی, وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ان 20 چیزوں کی آپ کے سامنے ایک آدمی میں ان کی تمام ایویلویشن رکھ دوں گا کہ یہ بینک آپ کو یہ دے رہا ہے, یہ بینک آپ کو یہ دے رہا ہے, یہ اس میں یہ ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بینک میں جاتے ہیں یہ چیز کرنے کے لیے تو وہ پہلا کام یہ ہوتا ہے وہ آپ کا کریڈٹ پل کرتے ہیں. تو جب آپ کا کریڈٹ پل کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کا کچھ سکور کم ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ 5, 6, 8, 10 لینڈرز کے پاس جا رہے ہیں یہ چیز کرنے کے لیے, کوالیفائی کرنے کے لیے, وہ 10 کے 10 آپ کا کریڈٹ پل کر رہے ہیں. تو بائی دا ٹائم آپ 11ویں میرے پاس آئیں گے آپ کا کریڈٹ اتنا گر چکا ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ یہ لینڈر کے لیے کوالیفائی نہ کریں. تو یہ ہم جو ہیں یہ پوائنٹ آئی گیس کسی کو کم لوگوں کو پتا ہوگا. ہم آپ کے پاس ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی دفعہ پل کرتے ہیں ہم آپ کا کریڈٹ, اور تمام جو آپ جو لینڈرز کی پروڈکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے کمپیریزن کر کے آپ کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے اس وقت, اور وہ ہم آپ کے لیے لے کر دیتے ہیں. صحیح, بہت بہت زبردست, بہت زبردست. اور جناب اب دیر نہیں کرنی چاہیے. جو میں نے کنکلوژن نکالا ہے اس آج کی چھوٹی سی گفتگو میں کہ گھر لیں, خریدیں, چاہے آپ کے پاس تھوڑی اماؤنٹ ہے یا زیادہ ہے, گھر لے کے ویٹ کر لیں جس طرح سر نے بولا ہے, وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور آج کا پروگرام ریپ اپ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ ہماری آڈینس کے تھوڑا سا کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے, ہمارے پروگرام کا نام آپ کا ایڈوائزر ہے, تو دس کیمرہ آل یورس. بہت شکریہ نوشین. میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میرا نمبر سکرین پر موجود ہے, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں 647-300-3304. یہ میرا ڈائریکٹ نمبر ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کچھ مارٹگیج لینا چاہتے ہیں, گھر لینا چاہتے ہیں, آپ کو مارٹگیج کی ضرورت ہے, یا آپ اس سلسلے میں کچھ ہیلپ لینا چاہتے ہیں, تو کسی اوبلیگیشن کے بغیر آپ مجھے فون کیجئے, میں آپ کی مدد کروں گا اور ہم آپ کو A to Z تمام پروسیس میں آپ کے ساتھ رہیں گے. ہمارے پاس تمام سروسز موجود ہیں, ہمارے پاس 1 ونڈو آپریشن ہے, اور ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا تجربہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے. تو اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. آفتاب رشید, لائسنس مارٹگیج بروکر, 647-300-3304. بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر آپ کے پریشس ٹائم کا, آپ کے ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کا, اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی. اور ناظرین آپ کی فیڈ بیک کے لیے میں ایک دفعہ پھر اپنا جو ہے ای میل ریپیٹ کر دیتی ہوں, voiceoftorontotv@gmail.com پہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں, اپنے کویسچن بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم سر سے نیکسٹ ٹائم وہ کویسچن کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک, سیم چینل, same host, same time, but with another guest. فی امان اللہ.